بھائیو، آپ لوگ اگر امام برگاہ سے باہر اپنی نگاہ دوڑا کے دیکھیں، یہ جو باہر کی ایک دنیا ہے نا جس میں اس وقت ہم لوگ بھی جی رہے ہیں، یہ زمانہ اتنا ناقابل برداشت ہے کہ انسان کی موت ایک مذاق سے زیادہ کچھ نہیں رہے گا۔ بندہ مارنا یا بندہ مر جانے تو ایک نارمل بات ہے۔ حالانکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ میں یہ اس خلقت کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس کو بنانے والے نے کہا تھا کہ یہ میری اشرف ترین مخلوق ہے۔ آپ حضرت آدم کے پہلے بیٹے کے قتل سے لے کر آج تک اگر نگاہ دوڑا کر دیکھیے تو انسان سے زیادہ اشرف کوئی نہیں، سانپ سے زیادہ زہریلا کوئی نہیں، بھیڑیے سے زیادہ خون آشام کوئی نہیں، اور شیر سے زیادہ درندہ کوئی نہیں۔ لیکن مجھے امام حسین علیہ السلام کے تقدس کی قسم، حضرت آدم سے لے کر اس گزرنے والے سیکنڈ تک آج تک سانپوں نے اتنے سانپ نہیں ڈسے، شیروں نے اتنے شیر نہیں مارے جتنے انسانوں نے انسان مارے۔ آپ جہاں نگاہ دوڑائیں گے ہر آنکھ اشکبار ہے، ہر دل بے قرار ہے، ہر دماغ بدحواس ہے۔ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ میں ایک سماجی علمیے پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو سماجی علمیہ ہوتا ہے وہ سب کا دکھ ہوتا ہے، وہ کسی ایک فیملی کی بات نہیں ہوتی۔ ہر طرف بے چینی ہے، بے سکونی ہے، بے اطمینانی ہے۔ آپ لوگ مجھے کراچی سے گھاریاں تک آنے کی قیمت اپنے چہروں پر آنے والی مسکراہٹ کی صورت میں اسے ایک جملے پہ دیں گے، اور آپ لوگ یقین کیجئے کہ اگر ایک عاشق علی مسکرا دے گا تو میرا سامان سفر کیا، مجھے توشہ آخرت بھی مل جائے گا۔ لیکن اگر میں حقدار ہوں تو آپ لوگ مجھے بس اپنے چہرے کے تاثرات سے یہ ثبوت دیجئے گا کہ آپ بیٹھے ہیں۔ آپ یقین کیجئے باہر کی درندوں والی دنیا سے بیچارہ انسان گرتا، سنبھلتا، لڑکھڑاتا اور گر گر کے اٹھتا ہوا بالآخر جس وقت بارگاہ حسین کے کسی کونے میں بیٹھتا ہے تو اسے اپنی ماں کی جھولی والا سکون مل جاتا ہے۔ آپ فون بند نہیں کر دیتے اپنا؟ آپ فون بند نہیں کر دیتے؟ مہربانی آپ کی، میں بڑے دل سے بات کر رہا ہوں، آپ مجلس میں کال لگا کے بیٹھے ہیں۔ اچھا آپ یقین کیجئے میرا ذاتی مشاہدہ ہے، میں ہر مجلس میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق دے، اللہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کو احترام کرنے کی توفیق دے، اللہ ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق دے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو 63 برس کی زندگی گزاری ہے اس میں دونوں گھر اس بات پہ متفق ہیں کہ آخری 23 سال جو نزول قرآن کا تھا اس میں تبلیغ دین کی ہے۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ 40 سال بعد نبی ہوئے، ہم کہتے ہیں نبی پہلے سے تھے، اعلان نبوت 40 سال کے بعد کیا۔ یہ کوئی بہت بڑا میجر مسئلہ نہیں ہے، دونوں اس بات پہ ایگری ہیں کہ آخری جو 23 سال ہے نا، 40 سال کے بعد 63 سال والے جو آخری 23 سال ہیں اس میں نزول قرآن کے دور میں حضور نے بتایا ہے اللہ ایک ہے، قیامت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، حساب کتاب ہونا ہے، اور قیامت کے دن کے لیے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، اس میں خدا کے پیغامات دیے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ یہ تمام XYZ جتنی باتیں دین کی ہیں یہ اگلے 23 سال میں بتائی ہیں۔ پچھلے 40 سال کوشش کر کے بیٹیاں دفنانے والوں کو مسلمان بنانے سے پہلے انسان بنایا۔ پیچھے والے احباب مندارے میں شامل ہو جائیں۔ بسم اللہ۔ یا علی مسلمان نہیں بنایا، آپ لوگ یقین کیجئے مسلمان، میرے آقا نے پہلے مسلمان نہیں بنایا۔
میرے آقا نے پہلے انسان بنائے۔ ارے پہلے انسان تو بن جاؤ، یہ کوئی انسانیت ہوتی ہے بیٹی زندہ دفن کر دینا؟ اسلام کو پہلا نام نہیں تھا، آپ یقین کیجئے، اب اس کو مجلس نہ سمجھیے گا، یہ وہ کانٹینٹ ہی نہیں ہے جو میں مجلس میں پڑھوں، لیکن میں کیا کروں، جناب ناظم ممبر صاحب نے میری حوصلہ اب تعریف تو نہیں کہوں گا، میری حوصلہ افزائی میں انہوں نے میرے بارے میں وہ جملے کہہ دیے جن کا میں بھی حقدار نہیں ہوں، اور انہوں نے بہت اعلیٰ ظرفی کی ہے، میں نہایت گناہگار اور ادنا ترین بندہ ہوں، لیکن اب مجھے یہ بات کرنا پڑ رہی ہے، اور داد والی چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر بات اس لیے کرنا پڑ رہی ہے کہ شاید مسئلے کا حل نکل جائے۔ میرا صرف ذاکر بن کے تعارف کراتے تو میں 2 ممبر پہ ہاتھ مار کے شعر پڑھ کے کب کا جا چکا ہوتا۔ مسئلے کا حل نکالتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ جہاں اسلام نمودار ہوا تھا وہاں اسلام پہلا نام نہیں تھا، اسلام سے پہلے بھی مذاہب تھے۔ مکہ کے گرد و نواح میں کرسچینٹی پہلے سے تھی، ہندوازم پہلے سے تھا، جوش ازم یہ جو یہودیت ہے یہ پہلے سے تھی، اور یہ سب مائنورٹیز میں تھے۔ میں لبرل تاریخ پڑھ رہا ہوں، شیعہ فیملی کی تاریخ نہیں پڑھ رہا، تمام مکاتب اسلامی کو دعوت دے رہا ہوں۔ اہل سنت برادران بالکل اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کے میری بات کو آنے کا موقع دیجیے، انہیں پتہ چلے کہ وہ آئے کہاں پہ ہیں۔ اسلام سے پہلے یہ 3 بلکہ ان سے زیادہ جو میجورٹی میں رہتی تھی وہ تھے مشرکین مکہ۔ کسی کے ہاں رواج یہ تھا کہ عورت جنت نہیں جائے گی، اس نے آدم کو جنت سے نکلوایا ہے۔ کسی کے ہاں رواج یہ تھا کہ توریت جلانا سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن اگر عورت کو تعلیم دینی ہے تو اس سے بہتر ہے اسے جلا دو۔ اور کچھ کا ذہن یہ تھا کہ یہ جو عورت ہوتی ہے یہ شیطان کا اوتار ہوتی ہے۔ اچھا ان سب کے تو ذہن تھے ہی تھے، لیکن خدا لعنت کرے مشرکین مکہ پہ، وہ اس حد تک ظالم لوگ تھے، بیٹی پیدا ہونا کو اتنا بڑا عیب سمجھتے تھے کہ وہ کہتے تھے اگر یہ پیدا ہو گئی ہے نا اب تو اس دھبے کو دھونے کا فقط ایک طریقہ ہے، مجھے اجر جناب سیدہ سے چاہیے، آپ سے میں دعا مانگوں گا۔ میں کوئی وہ بات ہی نہیں کر رہا جس پہ مجمع سے کہوں کہ من داد چاہیے، مجھے بزرگوں کے چہروں میں مسکراہٹ چاہیے۔ وہ لوگ کہتے تھے اگر یہ پیدا ہو گئی ہے تو دھبا دھونے کا فقط ایک طریقہ ہے، اسے زندہ دفن کر دو۔ او میرے پڑھے لکھے اور جوان بھائی اور اسکول کالج یونیورسٹیز میں بڑی بڑی کمیونٹیز میں اور لبرل اور ایتھسٹ لوگوں میں بیٹھ کے ریلیجیسزم پہ بات کرنے والے میرے جوان ینگ جنریشن، میرے بھائیوں محفوظ کرو، تمہاری ووکیبلری میں اضافہ ہوگا، تمہیں بتانا نہیں پڑے گا کہ ہم کہاں سے سیکھ کے آتے ہیں، بولو گے تو پتہ چل جائے گا کہ کس درسگاہ سے تم نے یہ باتیں لی ہیں۔ عزت حسین کی قسم، ایک ایسی سوسائٹی جہاں عورت کی زندگی کو مردوں کی پرسنل پراپرٹی سمجھا جاتا تھا، وہاں ایک آواز بلند ہوئی اسلام کی، محسن انسانیت رسول خدا کی شکل میں، اور وہ آواز یہ تھی یاد رکھے زمانہ، بیٹی یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتی کہ اسے زندہ دفن کیا جائے، ارے یہ تو اتنی عزت کی حقدار ہے کہ اگر یہ چل کر آئے تو ہم اٹھ کے استقبال۔ آپ لوگ یقین کیجئے، اب میں آج کی پوری مجلس آپ کو سناؤں گا ایک عورت کی عزت پہ، پوری مجلس آپ کو، اب گفتگو یہاں پہ چل گئی ہے تو پوری مجلس بات ہی ہم کریں گے ایک عورت کی عزت پہ کہ ایک عورت کیا ڈیزرو کرتی ہے۔ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ میں ذاتی طور پہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس مسئلے کا حل نکلے۔ یہ جتنے لوگ سمجھتے ہیں نا کہ اسلام نے عورت کو پنجرے کی چڑیا بنا کے رکھا، یا اسلام نے عورت کو ویلیو نہیں دی، یا اسلام نے عورت کے حقوق کو نہیں سمجھا، یا اسلام نے عورت کو قیدی بنا کے رکھا ہے، در حقیقت ان بیچاروں نے حقیقت میں اسلام ہی کو نہیں سمجھا ہے۔ یہ مارچ کا مہینہ سر پہ آ چکا ہے، فروری کا مہینہ گزر رہا ہے، اور پورے ملک میں عورت مارچ کے نام پہ پتہ نہیں کس کس قسم کے نعرے بلند ہوں گے۔ تو میں ممبر حسین کی جانب سے بھی ایک احتجاج ریکارڈ کروا دوں، جتنے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو، میرا قد چھوٹا ہے میں بات بڑی کر رہا ہوں، یہ جتنے لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام نے عورت کو ویلیو نہیں دی، ان لوگوں نے اسلام کو نہیں سمجھا۔ ان عقل کے اندھوں نے اسلام میں یا تو عورتیں بادشاہوں کے محلوں میں دیکھی ہیں، یا امیروں کے حسن سراؤں میں دیکھی ہیں، یا شہنشاہوں کے قصر میں دیکھی ہیں، لیکن میرے محترم ان عقل کے اندھوں نے اسلام میں عورتیں ان چھوٹے چھوٹے کچے گھروں میں نہیں دیکھیں جہاں زندگی میں شرم و حیا کے ساتھ پروان چڑھتی تھی، جہاں زندگی اصولوں کے ساتھ پروان چڑھتی تھی۔ جسے خدا نے عورت بنایا ہے، وہ بیٹی بھی ہو تو اس کا ایک الگ مقام ہے، وہ زوجہ بھی ہو تو اس کا ایک الگ مقام ہے، وہ بہن بھی ہو تو اس کا ایک الگ مقام ہے، لیکن جس وقت وہ ماں ہوتی ہے، جب وہ ماں بن جاتی ہے نا تو وہ اپنے اوج کمال کو پہنچتی ہے۔ جس وقت وہ ماں ہوتی ہے تو صرف وہ نام کی ماں نہیں ہوتی۔ یہ کوئی ایموشنلی باتیں نہیں، میری والدہ دنیا سے پردہ کر گئیں،
جن کی مائیں ہیں میرے مولا ان کے سائے سلامت رکھیں، جن کی نہیں ہیں آپ یقین کریں ماں قبر میں جا کے بھی اولاد کے لیے دعا گو ہوتی ہے۔ میں منبر حسین کے دامن میں ہاتھ ڈال کر کہہ رہا ہوں، جو ماں ہوتی ہے نا، ماں، بیٹی کا اپنا رتبہ، بہن کا اپنا رتبہ۔ میں آپ کو آل محمد کے گھر میں سے ہر رول کی ایک مثال دوں گا۔ آپ کو بھی بیٹی کی مثال بھی دیتا ہوں، آپ کو زوجہ کی مثال بھی دیتا ہوں، آپ کو دختر کی مثال، بہن کی مثال، آپ کو ماں کی مثال بھی، بلکہ آپ کو یہ ساری مثالیں ایک رسول خدا کی بیٹی میں مل جائیں گی۔ آپ کو دائیں تسی پریشان تو نہیں بیٹھے گا انج نہ ہوئے نا کہ تسی، میں تو داد علی مجلس نہیں پڑھتا پیا، پر مہربانی کرے آئے اتنا کہ میں خوش ہو کے وے درے ویا کہ میں تواڈے وچ عزت نال لنگ کے باہر گڈی تک چلا جاواں۔ میری گل سمجھ آندی پئی نے نا؟ جب یہ نام ماں بنتی ہے تو یہ نام کی ماں نہیں ہوتی، یہ میرے جوان بھائیوں مظہر صفات پروردگار ہوتی ہے۔ خدا کی صفات کی جھلکیاں ماں میں نظر آنا شروع ہو جائیں۔ اب اتنا بڑا مجمع ہے، میرے ساتھ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، لیکن دعوے کے بعد دلیل بھی تو لیجئے۔ میں نے کہا ہے کہ جب ماں بنتی ہے تو خدا کی صفات اس میں نظر آتی ہے۔ نہیں یقین آتا تو میرے سر پہ قرآن رکھیے، خالق وہ ہے، وسیلہ خلقت یہ بنتی ہے، متکلم وہ ہے، بولنا یہ سکھاتی ہے، رب وہ ہے، 9 ماہ شکم میں یہ پالتی ہے، علی دل میں وہ اتارتا ہے، زبان سے کہنا یہ سکھاتی ہے۔ ماں کی عزت پہ بات کر رہا ہوں، میرے مولا سلامت رکھے۔ علی دل میں، ارے ماں بھائیوں کو مذاق ہو رہا ہے، وہ ایسی ماں ہے جس کے بارے میں جو نہیں تھی تو خدا نے موسیٰ جیسے اولے العزم نبی کو کہہ دیا کہ موسیٰ وہ چلی گئی جو تیرے حق میں دعا کرتی تھی، اب اگر میری بارگاہ میں آنا تو جوتے سائیڈ پہ اتار۔ یہ ماں ہے میرے بھائیوں۔ شعر کس کا ہے مجھے نہیں پتا، شعر آسمان سے بڑا ہے۔ اس نے کہا تھا عورت کو کبھی ہیچ سمجھنا نہ خدارا، عورت کبھی حوا کبھی مریم کبھی زہرا۔ اس مجلس میں یقیناً پردے میں مستورات کا بھی بندوبست ہوگا۔ مائیں بہنیں بیٹھی ہیں نا پردے کے انتظام میں، مائیں بہنیں تشریف فرما ہے نا، میری آواز میری بہنوں تک جا رہی ہوگی۔ میں منبر حسین پہ دامن پھیلا کر کہہ رہا ہوں، میری بہنوں میرے مولا تمہارے نصیب نیک کریں۔ اور جتنی بیٹیاں، میں صرف شیعوں کی بیٹیوں کی بات نہیں کر رہا، لفظ بیٹی ایک ایسا لفظ ہے کہ میں کہتا ہوں دنیا میں اگر بیٹیاں کبھی بھی روئیں تو وہ صرف مولا علی کی بیٹیوں کو روئیں، ورنہ جس کے نام کے ساتھ بیٹی لگتا ہے اللہ نہ کرے کبھی اس کی زندگی میں، اس کی آنکھوں میں دنیا کی کسی غم میں آنسو آئے، چاہے وہ جس کی بیٹی کیوں نہ ہو۔ میری بہنوں، میں بھائی بن کے، مہمان بن کے، قبر حسین کا چھوٹا سا زائر حسین بن کے منت کرتا ہوں، یہ جتنی میری بالخصوص میری بہنیں جن تک میری آواز جا رہی ہے، یہ اس کیمرے کے ذریعے جن تک یہ بات جائے گی، میری بہنوں تم نے کنیزی اختیار کی ہے بھری دنیا میں جناب سیدہ کی۔ میری بہنوں کبھی بھی اپنا دل بالکل چھوٹا نہیں کرنا، اور کبھی بھی خود کو زمانے کی اس ریس میں شامل نہیں کرنا کہ اس کے پاس اچھی گاڑی ہے تو میرے پاس کیوں نہیں، اس کے پاس اچھا موبائل ہے تو میں بی بی کی کنیز تھی میرے پاس کیوں نہیں، وہ دنیا کی کنیز ہے اس کے پاس اچھا زیور ہے تو میرے پاس اچھا زیور کیوں نہیں۔ اگر یہ ایک جملہ میں سمجھا سکا نا، والدین تو چلیں دعا کریں گے ہی کریں گے، ایک بہن کے دل تک بھی علی عباس عسکری کے دل کا درد پہنچ گیا، خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں ضمیر اس ذات کے سامنے مطمئن ہو جائے گا۔ اس کمپلیکس کا شکار میری بہنوں کبھی بھی نہیں ہونا کہ وہ زمانے کی کنیز ہے، اس کے پاس اچھا زیور ہے اور میرے پاس اچھا زیور نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس بی بی کی کنیزی تم نے چنی ہے، اس بی بی کے زیور کو آیا تطہیر کہتے ہیں۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ نہیں، مستورات کے لیے جناب سیدہ سے بہتر کو رول ماڈل ہوگا، دختر رسول سے بہتر کو رول ماڈل ہوگا۔ علامہ اقبال کوئی چھوٹا نام ہے، آپ کے قومی شاعر ہیں، ان کے فارسی کے 2 مصرے سنیے،
جس کو نہ سمجھ آئی میں اردو میں ترجمہ کر دوں گا. فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، آز سے نسبت حضرت زہرا عزیز. فرماتے ہیں مریم کے پاس ایک رتبہ ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے، اور جناب سیدہ کے پاس 3 رتبے ہیں، نبوت کی بیٹی ہے، ولایت کی زوجہ ہے، امامت کی ماں ہے. ارے کسی کو دیکھنا ہے بیٹی کیسی ہوتی ہے تو جناب سیدہ کی زندگی کو سٹڈی کرے نا. کسی بہن کو دیکھنا ہے کہ ایک زوجہ کا گھر میں رول کیا ہوتا ہے یا اس کو کیسے فریم سیٹ کرنا ہے تو زوجہ امیر المومنین کی زندگی کو دیکھے نا. اور اگر کسی ماں کو دیکھنا ہے کہ ایک خالصتاً دنیا کی معتبر ترین ماں کیا ہوتی ہے تو جناب سیدہ کو دیکھے. جناب سیدہ سے بڑا تو رول ماڈل مستورات کے لیے تو کوئی نہیں اس دنیا میں. جناب سیدہ کی پوری معذرت چاہتا ہوں، جناب سیدہ کی پوری زندگی میں کہیں کوئی زیور والی روایت ملتی نہیں. یہ قیمتی کنگن، یہ بندے، یہ جو بھی ایکس وائی زیڈ مستورات کی خواتین کی ایک زندگی میں فقط روایت ملتی ہے، ایک قیمتی ہار والی. وہ روایت بھی کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے. میں وہاں جاؤں گا، میرا وقت ختم ہو جائے گا. تمام بلکہ جملہ بدل کے کیوں نہ کہوں، آپ لوگوں سے دعا بھی مل جائے گی. ابو تراب کی زوجہ نے ساری زندگی زمین کے اجلے زیور کی جانب دیکھا ہی نہیں. نہیں اب یہ جو چپ بیٹھے ہوئے ہیں مجمع میں لوگ ہی اللہم صلی دو 2025 چل رہا ہے، کسی کو گالی نہیں دی جا سکتی. نہیں حلالی حرامی کرنا آتا، ہم بیچارے ہم کیا کریں، ہمیں ایسا ہی پڑھنا آتا ہے. ہم بیچاروں کو بھی تو کوئی سننے والا ہو، ورنہ یہ لان تان اور یہ ولگر اور یہ ایکس وائی زیڈ کی ساری بھونڈی زبان ممبر سے بولی تو جا رہی ہے. کوئی تو ہو جو ہمیں بھی بیچاروں کو سنے. بلکہ جملہ کیا کہ یار میں آپ کے چہرے دیکھتا ہوں. مار لیا ممبر پہ بھی ہاتھ جس کو سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی تھی میری ذاکری سے. اس گھر میں حسین کی اماں زمین کے میلے سونے چاندی کی خواہش کرے گی جہاں ہاتھ کے اشارے سے مٹی سونا بن جاتی ہے. فارسی کا ایک لفظ ہے فضا، مطلب پتہ ہے اس کا کیا ہے؟ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. دل بڑا ہو گیا، جنہوں نے بھی لفظ چاندی بولا دل بڑا ہو گیا. فضا کے معنی ہوتے ہیں چاندی. اس گھر میں زمین کے میلے جواہر کی ویلیو کیا ہوگی جہاں فضا جھاڑو دیتی تھی. میری بہنوں کبھی بھی اپنے آپ کو اس کمپلیکس کا شکار نہیں کرنا. جس بی بی کو تم نے مانا ہے نا اس کے زیور کو آئے تطہیر کہتے ہیں. معذرت چاہتا ہوں، میں پچھلے کوئی 1 مہینے سے خشک کھانسی کا شکار ہوں، سینے کی تکلیف ہے. میرے حق میں دعا کیجئے گا. میرے مولا آپ لوگوں کو بھی شفاء کلی عطا فرمائے. مولا آپ لوگوں کو ہمیشہ اچھا رکھے. جس بی بی کو میری بہنوں تم نے مانا ہے اس بی بی کا زیور سورہ واقعہ کی آیات ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم. خدا فرماتا ہے مجھے قسم ہے اس چوکھٹ کی جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں. علامہ ناصر شہید اس موقع پہ فرمایا کرتے تھے، میں قربان جاؤں، قمر بھائی فرمایا کرتے تھے عجیب مقدر ہے، دنیا قسم کھائے تو اللہ کی کھاتی ہے، اللہ کھائے تو بطول کی چوکھٹ کی کھاتی ہے. مدینے بڑا مطمئن کھڑا ہوں، مولا کی قسم ممبر پہ بڑا مطمئن. داد والا کشکول ویسے کبھی پر نہیں ہوتا. آپ لوگ یقین کیجئے کل رات کراچی کی محفل داد اتنی اوپر نکل گئی کہ میں نے سارا سفر اس داد کے مزے میں کیا.
پتہ نہیں وہ نشہ کتنی دیر تک چلتا رہے. وہ اردو اسپیکنگ اہل زبان سارے کراچی کا نیو رضویہ سوسائٹی کا مجمع تھا اور بم پھٹتا تھا, اس قسم کی داد تھی. لیکن میں آپ لوگوں میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, جو بات سے مسئلہ حل ہوتا ہے شاید وہ کبھی بھی داد سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. اور ویسے بھی جو دوسرے مکاتب اسلامی کے لوگ امام حسین کی مجلس میں آتے ہیں وہ داد دیکھنے نہیں آتے, وہ کوئی اچھی چیز لینے کے لیے آتے ہیں. مدینے کی عورتوں میں بحث چھڑ گئی, اور بحث یہ چھڑ گئی مدینے کی عورتوں میں کہ عورت کا بہترین زیور کیا ہے. کسی نے کہا کنگن, کسی نے کہا بالی, کسی نے کہا چوڑی, کسی نے کہا کچھ, کسی نے کہا کچھ, کسی نے کہا. جڑے شیعہ بھرا یا اہل سنت بھرا واہ واہ نہیں کر سکتے, وہ سبحان اللہ ہی کر چھوڑے ہے میرے سامنے. فیصلہ ہی نہ کر پائیں کہ عورت کا زیور کیا ہے, فیصلہ ہی نہ کر پائیں عورت کا زیور کیا ہوتا. جب نہ رہ پائیں تو دختر رسول کے دروازے پہ آ پچھے والا مجمع بالکل فری دے وچ مجلس پہ سندا وے تے میں تواڈے تے صدقے جاواں خدا دی قسم, تسی رلے صلوات وچ بھی ساڈے نال نہ ہو, لیکن مولا تواڈا ٹر آیا قبول کرے. یا کبھی کبھی کانٹینٹ سے ہٹ کے بھی دروازے پہ دستک ہوئی, میری مخدومہ نے دروازہ کھولا. کس لیے آئی ہو؟ پوچھنے آئی ہے عورت کا بہترین زیور کیا ہے. بی بی نے فرمایا پہلے تم بتاؤ کہ تم کیا کہتی ہو. بی بی ایک رائے ہو تو ہم آپ کے پاس ہی کیوں آئیں, میں کچھ کہتی ہوں, یہ کچھ کہتی ہے, وہ کچھ کہتی ہے, اس کا نظریہ کچھ ہے اور یہ کچھ اور کہتی ہے. یہ کہتی ہے کنگن, وہ کہتی ہے چوڑی, وہ کہتی ہے بندے, وہ کچھ ایکس وائی زیڈ چیزیں ملتی گئیں. ہم میں فیصلہ نہیں ہو رہا کہ عورت کا بہترین زیور. میرے مولا کرم کریں اور یہ مجمع وصول کر لیں. اپنی طرف سے جناب ناظم پر صاحب دل سے پڑھ رہا ہوں, فیصلہ نہیں ہو رہا. آپ ہائے 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 ڈیزرو کرتی تھی والدہ حسنین, ڈیزرو کرتی تھی دختر رسول, ڈیزرو کرتی تھی زوجہ امیر المومنین کے ایسا جملہ کہے, ورنہ کون ایسی بات کرتی. بی بی آپ کیوں نہیں بتاتی, ہم سے فیصلہ نہیں ہو رہا, ہمیں آپ بتائیں عورت کا بہترین زیور کیا ہے. غیرت کی پروردگار شہزادی نے نظریں زمین میں گاڑتے ہوئے مسکرا کے فرمایا یاد رکھنا عورت کا بہترین زیور اس کا اچھا کردار ہوتا ہے. سامعین کرام, اگر یہ کیلیبر ہونا, اگر یہ معیار ہو زندگی گزارنے کا, تو آپ یقین کیجئے پھر فرشتے دروازوں پہ اترتے ہیں. علامہ ناصر سعید نا ابھی پاک دامن مجلس پڑھ رہے تھے, بیچ مجمع سے سوال ہو گیا جی بتائیے گناہگار جنت میں جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا. تو اب وہ جو سوال کرنے آیا تھا نا کہ گناہگار جنت میں جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا, علامہ صاحب ولد اس کو 10 سوال کر دیتے کہ دن پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ دریا میں رستہ بن سکتا ہے, دوسرا مجھے یہ بتاؤ کہ قالین ہوا میں اڑ سکتا ہے, تیسرا مجھے یہ بتاؤ کہ ستارہ دروازے پہ اتر سکتا ہے. اس طرح کے سوال چلتے گئے. پھر چوتھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ گناہگار جنت میں جا سکتا ہے. وہ کو بندہ حیران ہو گیا, میں آیا تھوڑے تے سوال کرنا, تسی میرے تے کر دے. آرام سے سارے سوالوں کا جو کانٹینٹ اور کرافٹ اور کرائیٹیریا ہے وہ ایک ہے. اب سنو, ارے دریا میں رستہ بنتا ہے اگر بنانے والا موسیٰ ہو, قالین ہوا میں اڑتا ہے اگر اڑانے والا سلیمان ہو, ستارہ دروازے پہ اترتا ہے اگر بلانے والی زہرا ہو, اور گناہگار جنت میں جاتا ہے اگر لے جانے والا حسین. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ زندہ باد. سرکار یہ جو اللہ کے فرشتے ہیں نا, یہ اللہ کے فرشتے جو حسرت رکھتے ہیں کہ ہمیں ایک بار قبر حسین کی زیارت نصیب ہو جائے. آپ خدا نے بنائی ہیں 2 چیزیں, خلقتیں 3 ہیں, چیزیں 2 ہیں. ایک اس نے عقل بنائی ہے, ایک اس نے نفس پرستی بنائی ہے. اب جو لفظ کتابوں میں ہے وہ میں بولوں گا اس لیے نہیں کہ زمانہ ذرا نازک ہے, اسپیکر ہے, پلے صراط سے نازک جگہ ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ چیز سوٹیبل نہ لگے. ہم اس کو نفس پرستی کہتے ہیں. ایک عقل, ایک حس تو سمجھ دے ہو نا, ڈیمانڈ.
ایک اس نے عقل بنائی ہے، ایک اس نے ڈیمانڈ والی حس بنائی ہے. اس نے فرشتوں میں رکھی ہے عقل، ان میں حس نہیں رکھی. فرشتوں کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ ان کا سونے کا دل کرتا ہے، نہ وہ ان چیزوں سے ماورا ہیں. عقل پہ چلتے ہیں، صرف اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے حکموں کی تعمیل کرتے ہیں. پھر اس نے جو بنائی ہے نفس پرستی، وہ اس نے رکھی ہے جانوروں میں. جانور میں عقل نہیں ہوتی، اس میں صرف حس ہوتی ہے. اسی لیے جیڑا جانور ہوندا ہے نا، جیڑا ڈنگر ہوندا ہے، جیڑا حیوان ہوندا ہے، وہ نفس پرستی تے اینا ٹردا ہے تے عقل تو اینا دور ہوندا ہے کہ او کھیت ہوے یا تھالی منہ مارن لگے اے نہیں سوچدا کہ اپنی ہے یا پرائے دی. میرے تے غصے ہی سے نہیں بیٹھے. میں ایسے بھی پڑھتا ہوں، ویسے آپس کی بات ہے. ابھی تک میں نے ایک شعر نہیں پڑھا، ابھی بات چل رہی ہے. علامہ نکن کی کتاب معراج انسانیت سے بات شروع کر رہا ہوں، اور میں آپ لوگوں کے سامنے ریکویسٹ کروں گا، جہاں آپ لوگوں کا بچہ، آپ لوگوں کا بیٹا ایک دن میں 5-5.5 گھنٹے ٹک ٹاک کو ٹائم دیتا ہے نا، وہاں اتنی چھوٹی سی کتاب ہے علامہ نکن کی معراج انسانیت. اگر آپ والدین اپنے بچوں کو مغربین کی نماز کے بعد مصلی پہ بٹھا کر 100 صفحات کی ہوگی، ہفتے میں ختم ہو جائے گی. اگر آپ لوگ والدین اس چیز پہ ایک ہفتہ دے لینا، آپ والد صاحبان جو بیٹھے ہیں، میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے بچوں کو اسلامک لیکچرر کی ضرورت نہیں رہے گی، موٹیویشنل اسپیکر کی ضرورت نہیں رہے گی. اگر آپ اتنی سی کتاب پڑھا دیں گے نا، آپ کے بچوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا کرنے آئے تھے، ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. علامہ نکن نے اس اتنی سی کتاب میں یہ بات اٹھائی ہے کہ نشو و نما، درخت بھی رکھتے ہیں، جسامت پتھروں کی بھی ہوتی ہے، کھاتے پیتے تو جانور بھی ہیں، تو اشرف مخلوق کیسے ہے. اتنی سی کتاب ہے علامہ نکن کی، جس میں سے بات شروع کر رہا ہوں. فرشتوں میں صرف عقل ہے، انسانوں میں، جانوروں میں صرف اور صرف نفس پرستی ہے. بیچ میں حضرت انسان میں دونوں چیزیں ہیں. انسان میں عقل بھی ہے، انسان میں نفس پرستی بھی ہے. علامہ نسیم عباس رضوی کیا پیارا جملہ فرمایا کرتے تھے اب یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کرے. اب یہ اس کی اپنی مرضی ہے، وہ عقل پہ چلے تو فرشتہ بنتا ہے، نفس پرستی پہ چلے تو درندہ بنتا ہے. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ نہیں ہے. فرشتوں میں عقل ہے، نفس پرستی نہیں. یہی وجہ تھی، خدا کی قسم یہی وجہ تھی سورہ زاریات میں، جس وقت فرشتے جناب ابراہیم کے در پہ اترے تھے، مہمان بن کر آئے تھے، جنہیں قرآن نے کہا ہے کہ یہ عزت والے مہمان ہیں. جس وقت وہ انسانی شکل میں آئے تھے، جن میں معتبر نام جناب جبرائیل کا بھی تھا، تو جناب ابراہیم نے مہمان دے کر بچڑا ذبح کر دیا. انہاں کھلے ہوئے ڈنگر کو دیتا کہ گھر مہمان آئے نے تے پتہ نہیں سی ہے کہ نے فرشتے، لیکن انہاں ذبح کر دیتا. ساڈے جو کوئی انج نہیں کرے گا، انہاں کر دیتا. گوشت بھون دیا. قرآن کہہ رہے گوشت کو بھونا گیا، دسترخوان سجایا گیا تے فرمایا بسم اللہ کرو، تے اگو ہسن لگ پے. فرمایا پسند نہیں آیا، یہ تواڈے شایان شان نہیں، کھاندے کیوں نہیں؟ انہاں کہ سرکار ہن تانوں کی دسیے، آئے تے تواڈے کول انسانی شکل وچ پر سانوں بھوک ہی نہیں لگدی. فرمایا بھوک تو کیوں نہیں لگدی؟ سرکار او دی وجہ ہے کہ سانوں بھوک اس وجہ تو نہیں لگدی کہ اسی تواڈی طرح بندے نہیں، اسی وچوں فرشتے ہیں. میں کتنے علی عباس عسکری قربان انشاءاللہ پڑھن والا کوئی اور ہوئے، میں سامنے بیٹھ کے سنن والا ہوں تو میں چپ بندے نوں دساں کہ اس جملے تے بولنا کیویں ہوندا ہے. اور ابراہیم جیسا نبی جب بشری لباس میں جبرائیل کے نور کو نہیں پہچان سکا تو یہ بندے ان کے نور کو کیا پہچانے جہاں جبرائیل نوکری کرنے آتا.